خطاب ہے ہمارے حضرت سلطان باہو جامعہ مسجد چیتھم مانچسٹر کے امام و خطیب حضرت علامہ فہیم سجاد قادری صاحب، ان کی تقریر سے پہلے بلند آواز سے آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، کیا بولو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد ذلك فلينصره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: إني تارك فيكم خليفتين، کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء إلى الأرض وإطرتی اہل بیتی وإنہما لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. بعد از حمد و صلاة، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص آج کی اس مجلس کے میزبان صاحبزادہ علامہ احمد وقار بیگ قادری، حافظ نعمان طاہر قادری، استاد صفدر، آپ جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سب میرے سٹیج پہ دائیں جانب بائیں جانب بیٹھے حضور کے سنہان مصطفیٰ کا ایک خوبصورت گلشن اور گلدستہ سجا ہے، اور عشاق مصطفیٰ اور غلامان آل بیت کا ایک خوبصورت گلدستہ یہ اس قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر میں سجا ہے. آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں. گو کہ وقت بہت مختصر ہے اور سفر بہت طویل ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ مختصر وقت کے اندر جو باقی ہے ہمارے پاس 10-15 منٹ، اس میں اپنی گفتگو اور اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا جائے، اور اس کے بعد آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوا جائے. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن نشین رکھ لیجئے. جو شعر اہل سنت کے عقیدے کو بیان کرتا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ہے نجم اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی موضوع پر گفتگو کی جائے، جس بھی شخصیت پر بات کی جائے، اسی موضوع پر اور اسی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے. بے شک. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، موقع اور محل کے مطابق جو گفتگو کی جائے، اس موقع کی مناسبت سے جو گفتگو کی جائے، وہی ہمیشہ خطیب کے لیے بھی بہتر ہے اور سامعین کے لیے بھی بہتر ہے. میرے نبی کے تمام اصحاب ہمارے سروں کے تاج. جب ان کے ایام ہوں، جو آپ کی حیثیت ہے اس سے بڑھ کے گفتگو کریں، اور اگر آپ اپنی ساری توانائیاں بھی صرف کر دیں، نبی کے صحابہ کی شان بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن چونکہ محرم الحرام کا ماہ مقدس ہے اور نبی کی آل کی بات ہوگی، نبی کے نواسے کی شہادت کربلا کی بات ہوگی، تو ہم یہاں پر صرف آج اور محرم کے ماہ مقدس میں
نبی کے آل کی اس داستان کربلا کو سنائیں گے جو کربلا کے گزار میدان میں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں بشارت دے رہے ہیں، او میرے صحابہ سنو، ان نبنی یعنی الحسین، امام علی مقام چہرائے بدوہا کے سامنے تشریف فرما ہے اپنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور اپنے صحابہ کو بشارت دے رہے ہیں، ان نبنی یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا۔ اور میرے صحابہ سیغہ مجہول، یاد رکھو یہ جو میرا شہزادہ حسین ہے یہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جو زمین ہے اسے کربلا کہتے ہیں۔ فمن شہد ذلک من، اور جو کوئی اس وقت کو پالے، اور یہ حکم مصطفیٰ ہے، فَلْيَنْصُرْهُ، اسے چاہیے کہ میرے اس بیٹے، میرے اس نواسے، اور سب سے خوبصورت بات عقیدے کی بات بھی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے میرے نبی نے کبھی امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن کو نواسا نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ اپنا بیٹا کہا، چونکہ حضور علیہ السلام کی جو نسب مصطفیٰ ہے، جو آل مصطفیٰ ہے، وہ حسن اور حسین سے چلی ہے، اولاد فاطمہ سے چلی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، او میرے صحابہ آج میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، مجھ پر جانے نچھاور کرتے ہو، یاد رکھو یہ جو میرا شہزادہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے اسے کربلا کے گزار میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور جب وہ وقت تم میں سے کوئی بھی پالے تو یاد رکھو میرے اس شہزادے کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ بھولے گا کس طرح زمانہ کہانی حسین کی، بھولے گا کس طرح زمانہ کہانی حسین کی، مکروز کر گئی جوانی حسین کی، اور نانا کا دین کھینچ لایا تھا کربلا، نانا کا دین کھینچ لایا تھا کربلا، ارے منزل نہیں تھی پانی حسین کی۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے علی اصغر کو اتمام حجت کے لیے پیش کیا، میں یہ کہتا ہوں، آل سنت یہ کہتی ہے، حمیت و غیرت حسین اس چیز کا تقاضا کرتی تھی کہ جہاں اپنے جواسہ علی اکبر کا لاشا نانے کے دین کے لیے قربان کر سکتا ہے، جہاں اپنے بھائی حسن کی نشانی اپنے نانے کے دین کے لیے قربان کر سکتا ہے، جہاں اپنا بھائی عباس قربان کر سکتا ہے، اپنا سب کچھ لوٹا سکتا ہے، وہاں ننھے علی اصغر کے لیے پانی نہیں۔ اگر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہو سکتا ہے، اور امت مصطفیٰ آج تک اس سے مستفید ہو سکتی ہے، تو بعید نہیں کہ نواسہ رسول صرف ایک مرتبہ آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کے دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ غیب سے بارش کا نزول کر دیتا۔ حضرات گرامی یاد رکھو، نبی کی آل سے محبت اور نبی کی آل کی عقیدت یہ عین دین ایمان کا وہ بنیادی جزو ہے جس کے بغیر تمہاری نماز بھی مکمل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بشارت دی اپنے صحابہ کو، اس حدیث کے علاوہ جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ حدیث غدیر خم کے موقع پر کئی محدثین نے لکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے مجمع میں فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم خلیقتین، او میرے لوگوں، او میرے صحابہ، او میری جماعت صحابہ، او میرے تربیت یافتہ لوگوں، یاد رکھو آج محمد مصطفیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، آج اعلان عام ہو گیا، اب
دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء الی الارض، وہ کتاب، وہ احکام، وہ شریعت جو آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہے، اس میں آسمان اور زمین کے تمام احکام ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، اور میں اپنی آل کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں علی کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں فاطمہ کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں حسن کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں حسین کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور میری جماعت صحابہ، میں اپنے حسین کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا لِجَ الْحَوْض، اور یاد رکھو یہ بات بھی اپنی ذہنوں میں ذہن نشین کر لو کہ قرآن اور اہل بیت اس وقت تک جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ مصطفیٰ کا یہ میرے آقا کریم نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا فدائے کربلا زندہ باد۔ شاعر نے کہا تھا الجھ رہا ہے اب تک یزیدی ہجوم سے، الجھ رہا ہے اب تک یزیدی ہجوم سے، شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا، شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا، اور تجھ پر درود پڑھ کر پہنچتی ہے حق کے پاس، تجھ پر درود پڑھ کر، درود ابراہیمی موسٹ ریلائبل درود ہے اور سب کے ہاں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اور نماز میں رکھا گیا۔ عقیدے کی بات سوال نماز کا ہوگا، اور آل مصطفیٰ پر درود بھیجے بغیر میری تمہاری نماز مکمل نہیں۔ شاعر کہتا ہے تجھ پر درود پڑھ کر حق کے پاس پہنچتی ہے، تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا، تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا۔ اور عقیدہ خوبصورت سنیے کہ تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا، اور ہم سے رقم نہ ہوں گے قصید یزید کے، ہم سے نہیں ہوں، ہم سے رقم نہ ہوں گے قصید یزید کے، ہم تو مولا حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم تو مولا حسین کے سیرت نگار ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ کی امامت فرما رہے ہیں۔ حدیث مقدسہ میں، بلکہ جو غدیر خون کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کو مکمل کریں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے، جس طرف حسین ہوگا قرآن اس طرف ہوگا، جس طرف قرآن ہے حسین اس طرف۔ پھر حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کی جماعت کی امامت کر رہے ہیں۔ تمام جلیل القدر صحابہ امامت مصطفیٰ میں نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، حکم خدا ہے، عمل مصطفیٰ ہے، نماز کی حالت ہے، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کو طوالت ہوئی، صحابہ کرام کافی دیر دیکھتے رہے۔ اس کے بعد کئی صحابہ کہتے ہمارے ذہنوں میں خیال آیا کہ شاید حضور علیہ السلام کی روح کفر عنصری سے پرواز کر گئی۔ کئی صحابہ کہتے ہم نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا حضور بدستور سجدے میں موجود ہیں۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، دوسری حدیث کے الفاظ کہ حضور علیہ السلام کے کاشانہ مصطفیٰ پر حضرت امام حسن اور امام حسین موجود ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ نے سوال کیا، اس میں یقیناً جلیل القدر صحابہ بھی تھے، خلفائے راشدین بھی تھے۔ انہیں سوال کیا یا رسول اللہ حکم خدا، نماز کا طریقہ، یہ کیا عمل تھا؟ حضور نے فرمایا حسن اور حسین میرے کندھے پر ہیں، میں اپنے کندھے مبارک سے حسن اور حسین کو ہٹاتا پھر اگلا سجدہ کرتا، اور یہاں تک حضور نے نماز مکمل کی۔ ہمارے مولانا صاحب نے، میرے فاضل خطیب نے مجھ سے قبل حضور کی ممبر والی حدیث بیان کی اور سارے لوگ مسلمان اس حدیث کو سنتے ہیں۔ یاد رکھیے اس دن حضور نے شریعت مصطفیٰ کو روکا، حسین نے
رکھ کے قیامت تک کے لیے ممبر پر چڑھنے کے لیے خطبے کو جاری کیا. اس وقت حضور علیہ السلام نے خطبے میں توفق کیا. کیا بات. امام حسین نے قربانی دے کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے خطبے کو عام کیا. حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین کا نانا ہوں. حسین کا مصدر میں ہوں. حسین میرا مظہر ہے. جو شخصیت مصطفیٰ تھی، جو تربیت مصطفیٰ تھی، وہ حسین کی شخصیت میں جھلک رہی تھی. اور وہ کربلا میں اپنی قربانی دے کر یہ پیغام دے گیا. قرآن نے آواز لگائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہو جانے والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب لوٹ جا. اے حسین کی نفس، اپنے رب کی جانب لوٹ جا. آج تیرے نفس پر امام الانبیاء فخر کر رہے ہیں. آج تیرے نفس حسین پر فاطمہ الزہرا فخر کر رہی ہیں، علی المرتضیٰ فخر کر رہے ہیں. آج تیرے نفس حسین پر انسانیت فخر کر رہی ہے. آج تیرے نفس پر خدا تعالیٰ فخر کر رہا ہے. آج تو نے انسانیت کو وہ پیغام دے دیا. جوش ملی آوازی پکارے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، انسان کو بیدار ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ابھی قوم میں بیداری باقی ہے. ابھی حضور کی امت کے اندر وہ بیداری، وہ درد انسانیت، وہ نبی کے آل کی وہ حیثیت باقی ہے. جب پتہ چل گئی تو وقت کا خلیفہ ہو سیدنا فاروق اعظم، تو وہ ممبر چھوڑ کر نبی کی آل کے لیے نیچے آئے. تو آج کے لوگ، ہم کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے، ہم صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جب جس کا موقع ہو اس کی بات کرو. میں کیسے نبی کی آل کو چھوڑ دوں؟ میں علی اکبر کے لاشے کو حسین اٹھا کے لا رہے ہیں. البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے لکھا، امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی. لیکن جب امام علی اکبر نے میدان کارزار سے حسین کو پکارا، جب خیمے سے نکلے، میرے امام پاک کے نہ داڑھی کا اور نہ سر کا کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا. سیرت لکھنے والوں نے لکھا، جب حسین لاشائے علی اکبر اٹھا کے خیموں میں لوٹے، سکینہ پکار اٹھی، بابا بوڑھے ہو گئے، جوان سالہ لاشیں اٹھا کے لائے. ارے لاؤ کوئی علی اکبر جیسا جو کربلا کے میدان میں وہ اذان علی اکبر اللہ اکبر کے صدائیں بلند کرے. لاؤ کوئی حسین جیسا جو کربلا میں نیزے کی نوک پہ نماز پڑھ کے دکھائے. ارے نانے کے وہ سواریاں، وہ لاڈلیاں. ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین پاک بچپن میں تھے. حضور علیہ السلام سیدہ پاک کے کاشانہ سے گزرے تو اندر سے رونے کی آواز آئی. حضور نماز کو چھوڑ کے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں. عقیدے کی بات ہے، سنیے گا آخر 2-3 منٹ. حضور علیہ السلام کا آشانہ فاطمہ میں تشریف لے گئے اور حضور سیدہ سے فرمانے لگے، بیٹی حسین کو نہ رلایا کرو، حسین کو مت رلاؤ، اس کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. نبوت مصطفیٰ کی وہ آنکھ اور نبوت مصطفیٰ کا وہ معیار دیکھ رہا تھا کہ کل کربلا میں حسین نے وہ کر برداشت کرنے ہیں، وہ مصیبت اور آلام برداشت کرنے ہیں کہ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، اگر دیکھا جائے کس کس داستان کو بیان کیا جائے، اس کے لیے یقیناً آپ کے ہاں ایک یہ سلسلہ ہے محفل کا. مجھ سے پیش رو خطبہ بھی اس پر بات کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے عقیدہ ہمیشہ حسینی ہونا چاہیے. اور امام علی مقام میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے نہیں، انسانیت کے ہیں. پوری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، اگر حق اور باطل کا فرق کرنا چاہے، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنا چاہے، تو اس کے سامنے حسین ابن علی کے 72 نفوس قدسیہ اور ایک جانب ہزاروں کا مجمع ہو، 100 حق کی خاطر لڑ گیا، 100 حق کی خاطر قربانی دے گیا. حضرات گرامی،
آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور یقیناً کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت صاحبزادہ صاحب نے اعلان کیا تو میں باضابطہ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کل بروز جمعہ المبارک 19 جون بعد از نماز عصر 7:15 کے قریب یہ پروگرام شروع ہوگا. جلسہ شہادت امام علی مقام بعنوان سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آپ کی شخصیت، سیرت و کردار پر گفتگو ہوگی. بامقام حضرت سلطان بہو ٹرسٹ 46 ڈڈلی اسٹریٹ چیٹن ہل روڈ مانچسٹر. تمام حضرات وہاں پر تشریف لائیں. لنگر حسینی کا بھی اہتمام ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. 7 بجے عصر کی نماز ہے، اس سے لے کر تقریباً 8:30 پونے 9 بجے تک ہے. اس دعا کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 9 بجے تک لنگر شروع ہو جائے تاکہ نماز مغرب سے پہلے ساری چیزیں مکمل ہو جائیں اور ایزی ہو آپ سب کے لیے.